من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ناظرین کی خدمت میں کفارہ کے حوالے سے چند ایک اہم مسائل بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی عمدن روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر حلال چیز سے روزہ افطار کریں تو 3 چیزوں میں سے جو اختیاری ہے، ایک کفارہ ادا کر لیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور 2 مہینہ یعنی 60 دن روزہ رکھنا، اور 1 غلام آزاد کرنا۔ ظاہراً غلام آزاد کرنے کا آج کل یہ سلسلہ ہے نہیں، تو باقی 2 میں سے کوئی ایک اپنی مرضی سے ادا کرے گا۔ البتہ 2 مہینہ روزہ رکھنے کی صورت میں 31 دن مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ درمیان میں کوئی عذر شرعی پیش آ جائیں، جیسے سفر واجب سے ضروری سفر یا خواتین کے لیے ایام خاص، تو اس میں خلل محسوب نہیں ہوگا، کوئی اشکال نہیں ہے۔ جو دن بعد میں جو ہے ان دنوں کو انجام دے دیں۔ البتہ کوئی حرام چیز سے روزہ افطار کرتا ہے تو یہاں جو ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ کفارہ جم ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی اور امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک کفارہ کفایت کرتا ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ جم ادا کریں۔ کوئی شخص مریض ہو کر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ اگر مریض شخص اگلے مہینوں میں سال بھر مسلسل مریض رہتا ہے تو اس پر قضا جو ہے ساقط ہے، فقط مد ادا کرے گا، یعنی 750 گرام ہر روزے کے مقابلے میں ادا کرے گا، 1 مد، یعنی 1 روزے کے مقابلے میں 1 مد دے گا۔ اگر مریض رمضان میں مریض تھا، بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ صرف قضا انجام دے گا۔ اگر قضا انجام دینے میں غفلت کریں یا دیر کریں تو اگلے رمضان کے آنے تک اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو کفارہ تاخیر بھی دے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا۔ کفارہ تاخیر ہر روزے کے مقابلے میں 1 مد ہے، اور بعد میں جس وقت بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی یعنی وقت معین نہیں ہے۔ 2 سال بعد 3 سال بعد بھی رکھیں تو بھی کوئی دوبارہ کفارہ نہیں ہے، صرف قضا کرے گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ قضا روزہ جو ہے اگر انسان عمدن افطار کریں تو افطار کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ قضا روزے کا اگر وقت میں وسعت ہے تو ظہر سے پہلے افطار کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ کفارہ ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، ظہر سے پہلے افطار کر سکتا ہے۔ ظہر کے بعد جو ہے افطار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص قضا روزہ ظہر کے بعد اگر افطار کرتا ہے تو اس میں کفارہ ہے۔ کفارہ یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 3 دن مسلسل روزہ رکھیں۔ نذر کا روزہ، نذر معین کا روزہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر کوئی نذر معین روزہ توڑتا ہے تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا جو ہے اگر نہیں دے سکتے کھانا تو 3 دن مسلسل روزہ رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہے کفارہ تاخیر میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے تاخیر کرتا ہے تو اب آگے دن جو ہے وہ محدود اور معین ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کر لیں 5 روزے قضا ہے، کسی کے اوپر ذمہ ہے، اب رمضان آنے میں بھی صرف 5 دن ہے، تو یہاں جو ہے ظہر سے پہلے افطار کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں بھی ظہر سے پہلے افطار کرنا جائز نہیں ہے، ظہر کے بعد بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ ظہر سے پہلے افطار کرنے اور وقت محدود ہونے کی صورت میں بعد میں افطار کرنے میں ایک فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ظہر سے پہلے روزہ افطار کرے گا تو گنہگار ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے، گنہگار ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن ظہر کے بعد ظاہر سی بات ہے گنہگار بھی ہے، کیونکہ وقت میں وسعت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفارہ ہے وہ بھی اس پر آ جائے گا۔ یہ چند ایک جو ہے کفارے ہیں۔ البتہ جو مائیں بہنیں، جو خواتین مثلاً بچے کو دودھ پلاتی ہے یا حاملہ ہے، جنین کے لیے نقصان دہ ہے، یا دودھ کم ہونے سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ خواتین بھی روزہ کھا سکتی ہے، لیکن ان کے لیے یہ ہے
کہ وہ ایک مد روزے کے مقابلے میں، ہر روزے کے مقابلے میں ایک مد دے دیں گے، یعنی 750 گرام یعنی آٹا کھانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز دیں گے، اور بعد میں اس کی قضا کریں گے، قضا انجام دے دیں گے۔ یہ کچھ اہم موارد ہے، اس کے علاوہ بھی جزیات ہے تفصیلی کتابوں میں۔ اب کلی چند ایک مسائل جو ہے نا کفارے کے حوالے سے اہم ہے، وہ آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ واجب فوری ہے یا واجب فوری نہیں ہے کفارہ دینا، یعنی ایک واجب فوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب واجب ہو جاتا ہے تو فوراً انجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب فوری نہیں ہے، بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کفارہ ایک دفعے میں نہیں دے سکتے ہیں تو قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، قسطوں میں بھی دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو کفارہ ہے وہ آیا اس میں پیسہ دے سکتے ہیں یا کھانے والی چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز دے سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے فرمایا ہے کہ کھانے والی چیزوں کے، اناج کے علاوہ جو کھانے والی چیزیں ہیں، جیسے آٹا ہے، جیسے خرما ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کے علاوہ جو ہے چیزیں نہیں دے سکتے۔ مثلا آپ چینی نہیں دے سکتے، آپ آئل نہیں دے سکتے، آپ گھی نہیں دے سکتے، آپ جو ہے نمک نہیں دے سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں دے سکتے ہیں۔ کھانے والی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے کفارے کو مقابل میں دے دیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص دینی ادارے کے لیے کہ کفارے کے پیسے ہم دیتے ہیں تو وہ کفایت کرتا ہے یا نہیں۔ دینی ادارے کو ایک شرط کے ساتھ دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ مطمئن ہو کہ یہ پیسہ جو ہے آپ کی نیابت میں مستحقین کو جو ہے کھانا کھلاتا ہے۔ اگر یہ اطمینان ہے تو دے سکتے ہیں، وإلا دینا اشکال ہے۔ ایک کفارے کے جو پیسے ہیں اس میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ غیر سید کا کفارہ جو ہے وہ کفارے کے جو ہے کفارہ جو ہے سید کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں جو ہے غیر سید کا کفارہ سید کو دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، البتہ فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ دیں، وإلا دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کو علم نہیں ہے، مثلا کہ بالغ ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ابھی روزہ واجب ہے یا نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، کئی سال گزرتے ہیں، یا بعض مفطرات کے متعلق اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس مفطر کا انجام دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں، وہ انجام دیتا ہے تو اس حوالے سے کیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بالغ ہونے والا شخص جو ہے اس کو پتہ ہے نہیں کہ روزہ واجب ہے یا نہیں، اصل روزے کا پتہ ہے نہیں کہ واجب ہے یا نہیں، تو اس صورت میں چند سال بعد متوجہ ہوتا ہے کہ روزہ واجب ہوا تھا، اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، تو یہاں صرف قضا بجا لائے گا، کفارہ نہیں ہے۔ البتہ یہ اس کو پتہ ہے کہ روزہ واجب ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا فلاں چیز کھانے سے یا روزہ چھوڑنے سے جو ہے نا، یا روزہ بدون عذر کے کھانے سے کفارہ ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی روزے کا پتہ ہے لیکن کسی مفطر کے انجام دینے کے بارے میں کہ روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہاں چونکہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے، ایک تو جاہل قاصر ہوتا ہے، نہیں جاہل مقصر ہوتا ہے، بالخصوص جاہل جو ہے مقصر جو ہے وہ تو قابل بخشش ہے نہیں، چونکہ وہ اس کے دسترس میں ہے کہ عالم سے پوچھ سکتا ہے، کتاب دیکھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، تو اس نے سستی کی ہے۔ اب یہاں ولو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس چیز کے کھانے سے جو ہے نا یا اس کے فعل کے انجام دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس پر پھر بھی جو ہے یہ اگر کوئی ایسا فعل انجام دیں تو اس پر جو ہے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اگر اس نے چند سال یا چند دفعہ اس چیز کو تکرار کیا، چند سال میں وہ روزے نہیں رکھے ہیں، تو اس کا کفارہ یا تاخیر بھی اس پر واجب ہے۔ لہٰذا ان موارد کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل اس حوالے سے ہے، انشاءاللہ بعد میں درس میں آپ کی خدمت عرض کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو دین مقدس اسلام کے آئین اور یہ پاک احکام جو الہی احکام ہے خدا کی جانب سے جو بندوں کے لیے جو احکام بھیجے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔